सबसे पहले मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज बहुत स्लो है। अगर आप कहें चंद हफ्तों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। साइंस कहती है कि किसी भी आदत को छोड़ने के लिए हमें कंटिन्यूसली 42 डेज़ मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप मुसलसल कोई स्ट्रगल करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको 42 डेज़ लगेंगे कम अज़ कम कि आप कोई अपनी हैबिट को या अडॉप्ट कर सकें या उसे छोड़ सकें। इसलिए डिप्रेशन एक बीमारी है और इससे निकलने के लिए आपको मुसलसल तगोदो की ज़रूरत रहेगी। इसमें हिम्मत ना हारें, कोशिश करते रहें। ये नहीं कि इसका इलाज नहीं होता, इलाज होता है लेकिन थोड़ा स्लो होता है, इसलिए इलाज पूरा करें, इसे पहले ना छोड़ें। दुनिया में लाखों लोग हर रोज़ मुस्कुराते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे, डिप्रेशन हमेशा रोने वाले चेहरों के साथ नहीं आता। कई बार डिप्रेशन एक मुस्कुराहट के पीछे छुपा होता है। कई बार डिप्रेशन वो खामोश जंग होती है जो एक इंसान रोज़ अपने ही जहन के साथ लड़ रहा होता है। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में वो बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी, और वीडियो के आखिर में आपको ऐसे तरीके बताऊँगा जो वाकई डिप्रेशन से निकलने में मददगार साबित होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हो सके तो अपने किसी प्यारे के साथ शेयर करें जो डिप्रेशन का शिकार है। ज़रा सोचें, आप सुबह उठते हैं लेकिन बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता, लोगों से मिलने का दिल नहीं करता, हर वक्त अपने आप को बेकार और थका हुआ महसूस करते हैं। आपको बाज़ दफ़ा सुसाइडल थाट्स आ रही होती हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है या नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है या आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपको उन चीज़ों में भी खुशी नहीं मिलती जो आपको पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी। हर वक्त थकन, हर वक्त बेचैनी, हर वक्त दिल और दिमाग एक अजीब सा बोझ लिए। अगर ये कैफियत हफ्तों या महीनों तक रहे तो ये सिर्फ उदासी नहीं, ये डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ खुद को कभी भी खुद ही लेबल मत करें। किसी भी माहिर नफ्सियात से मिलें, वो आपकी प्रॉपर असेसमेंट करेगा, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि आपको डिप्रेशन है या नॉर्मल परेशानी है। सबसे ख़तरनाक बात डिप्रेशन की ये होती है कि इंसान उसे छुपा लेता है, उसे रिकवरी की उम्मीद नहीं रहती, वो झूठी तसल्लियाँ देता है और अपनी बीमारी को छुपाए रखता है। और जब उम्मीद ख़त्म होने लगती है तो इंसान अपनी सलाहियतों पर शक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसमें लो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो ख़ुद को तन्हा कर लेता है और अपने आप पर शक करता रहता है कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं नकम्मा हूँ, मैं बेकार हूँ। वो हमेशा सोचता है मैं नाकाम हो जाऊँगा, मुझसे कोई भी काम नहीं होगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं बदल सकता। इस तरह के मायूस कुन ख्याल उसके जहन में रहते हैं और इसी तरह की वो बातें करता रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि डिप्रेशन आपके बारे में सच नहीं बताता। डिप्रेशन आपके दिमाग को गलत पैगाम देता है, ये आपको वो चीज़ें दिखाता है जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होती। ये आपको कमज़ोर महसूस करवाता है, हालांकि आप कमज़ोर नहीं होते। अब सवाल ये है कि डिप्रेशन होता क्यों है। इसकी एक वजह नहीं होती। कभी मुसलसल ज़हनी दबाव, परेशानी, माली वसाइल, रिश्तों के मामलात, तन्हाई, कोई जिस्मानी बीमारी जो बहुत ज़्यादा अरसे तक चल जाए, और कभी दिमागी केमिकल में इम्बैलेंस होना भी डिप्रेशन काज कर सकता है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि डिप्रेशन से निकलने का रास्ता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहला कदम अपनी कैफियत को तस्लीम करें। आप सुप्रेस हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, इसको माने तो सही। बहुत से लोग इसे मानते ही नहीं कि मुझे ऐसा कुछ है। जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपने इलाज की तरफ नहीं जाएंगे। आप डिनाइल फेज़ में रहते हैं, जिसकी वजह से आपको रिकवरी नहीं होती। तो सबसे पहले ये तस्लीम कर लें कि आपको डिप्रेशन है और आपको इससे निकलना है। खुद से ये ना कहें कि सब ठीक है, अगर सब ठीक है नहीं। अपने एहसासात को पहचानना इलाज की पहली सीढ़ी होता है। इसके अलावा दूसरा कदम
خود کو تنہائی سے نکال لیں۔ ڈپریشن میں انسان اکیلا رہنا شروع کر دیتا ہے، اسے تنہائی اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس فیز سے نکالیں۔ اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ بات کریں، ایسے لوگوں کو کال ملائیں جن کے سے بات کرنے میں آپ کو تھوڑی خوشی ملتی ہے۔ باہر ٹائم سپینڈ کریں۔ ڈپریشن تنہائی سے طاقتور ہوتا ہے۔ ڈپریشن تنہائی میں طاقتور ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ لوگوں سے ملنا جلنا شروع کرتے ہیں تو یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے کسی قابل اعتماد دوست یا گھر والے سے ہمیشہ بات کرنی، اس دوست سے بات کرنی ہے جو آپ کا رازدار ہو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے ملیں۔ تیسرا قدم جو آپ گھر پر کر سکتے ہیں، روزانہ جسم کو حرکت دینا شروع کریں۔ لیٹے رہنا، ہر وقت بستر پر وقت گزارنا، یہ ڈپریشن کو بڑھا دیتا ہے۔ صرف 30 منٹ کی واک دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا کرتی ہے جو موڈ کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں روزانہ سن لائٹ ضرور لیں۔ صبح 20 منٹ کی ایکسرسائز کریں جو ڈائریکٹلی سورج کی شعاعیں آپ پر پڑ رہی ہوں۔ یہ آپ کے موڈ میں بہت بڑا چینج لے کر آتا ہے۔ یہ وٹامن ڈی پرووائڈ کرتا ہے، جس سے آپ کی تھاٹس پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو موڈ سٹیبلائزر لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیں، کبھی کبھی آپ کو چلنے کا دل نہیں کرے، لیکن یہی وہ وقت ہوگا جب آپ کو چلنا چاہیے۔ چوتھا قدم، اپنی نیند درست کریں۔ دیکھیں، نیند پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ 7 سے 9 گھنٹے ہر حال میں اپنے آپ کو نیند ضرور دیں۔ اچھی ساؤنڈ سلیپ نیند کے لیے، نیند آپ کو ڈپریشن سے نکالنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ سول ہیلنگ کا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ کا بستر نرم ہونا چاہیے، آپ کا تکیہ بالکل کمفرٹیبل ہونا چاہیے، اور آپ سونے سے پہلے موبائل آف کر دیں یا سائڈ پہ رکھ دیں اور تمام لائٹس آف کر دیں۔ اس سے آپ کا میلاٹونن ڈسچارج ہوتا ہے اور آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رات بھر جاگنا اور دن بھر سونا ڈپریشن کو مزید گہرا کرتا ہے، اس لیے صرف رات کے وقت آرام کریں اور اسی کو کنسیڈر کریں کہ آپ نے نیند پوری کی ہے۔ دن کو سونا ہمیشہ آپ کو کمزور کرتا ہے، آپ کو سست کرتا ہے، اس لیے صرف رات کو ریسٹ کریں۔ 5واں اور آخری قدم جو آپ گھر پر کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگیوں سے اپنا موازنہ بند کر دیں۔ دیکھیں، آپ کی ریالٹیز، آپ کے معاملات، آپ کے چیلنجز اور ہیں اور دوسروں کے اور ہیں۔ سوشل میڈیا پر الٹیمیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں سپریشن آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ خود کو کمتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اس نے فلٹر لگایا ہوا ہے یا گرین سکرین کے ذریعے اس نے بیک گراؤنڈ چینج کیا ہوا ہے۔ اس کے پاس وہ گاڑی نہیں ہے، وہ بنگلہ نہیں ہے جو وہ آپ کو شو کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ خود کو کمتر اور ناکامیاب سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں سوشل میڈیا سے دور رہیں، اپنے آپ کو منیمائز کریں اور صرف اس کنٹینٹ کو دیکھیں جو آپ کے ریلیٹڈ ہو۔ یہاں میں سب سے ضروری بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنی بیماری کے متعلق غیر تصدیق شدہ مواد کو نہ پڑھیں، نہ دیکھیں، نہ سنیں۔ بہت سارے لوگ میرے پاس جو ڈپریشن، انگزائٹی یا اس طرح کے دوسرے سائیکلوجیکل ایلنس لے کر آتے ہیں، تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے سرچ کیا، ہمیں سر درد ہوا، ہم نے سرچ کیا تو پتہ چلا یہ پینک اٹیک ہے، ہم نے سرچ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ڈپریشن ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈپریشن، انگزائٹی اور دوسرے جتنے بھی سائیکلوجیکل ایلنس ہیں، ان کا ایک خاص کرائٹیریا ہے۔ جب تک وہ فلفل نہیں ہوتا، آپ کو اس طرح کی بیماریوں کو لیبل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے خود سے اپنے آپ کو لیبل کرنا بند کر دیں۔ جب بھی آپ کو ڈسکمفرٹ ہو، آپ کسی بھی اچھے ماہر نفسیات سے ملیں۔ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو 030499894646 پر رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ روزانہ ایک چھوٹا مقصد ضرور بنائیں۔ اگر آپ سٹریس سے نکلنا چاہتے ہیں، ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی کو راہ دیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں۔ بڑا کام نہیں ہو رہا
تو اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کر لیں. روزانہ صرف ایک چھوٹا سا مقصد لکھیں اور اسے مکمل کریں. یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ اٹھتے ہیں تو آپ نے اپنا بستر سیٹ کرنا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کام ہے. جیسے ہی آپ اپنا بستر سیٹ کریں تو اپنے آپ کو تھپکی دیں, شاباش کہیں. اس سے آپ کا موڈ بہتر ہوگا, آپ کو خوشی کا ہارمون آپ کا ریلیز ہوگا. یہ آپ کو انرجائز کرے گا, آپ کو اور کام کرنے کے لیے اکسائے گا اور آپ کو کل پھر کام کرنے کے لیے بھی تیار کرتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں. انہیں اگنور مت کریں. یک دم آپ کسی بھی فیز سے نہیں نکل سکتے. آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے پلان آپ کو بڑا بنا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ڈپریشن میں مدد ہی نہیں مانگتے. تو یہ سب سے بڑا فالٹ ہے ڈپریشن کو ٹھیک نہ ہونے کا. اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں, اس طرح کی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں, تو آپ کو ماہر نفسیات سے ضرور مدد لینا چاہیے. یہ بات کبھی بھی اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں, جیسے بخار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جانا کمزوری نہیں, ویسے ہی ذہنی کیفیت میں ماہر نفسیات سے مدد لینا بھی کمزوری نہیں. یہ شعور ہے, یہ ذمہ داری ہے, یہ بہادری ہے. اور اگر آپ اس وقت ڈپریشن کا سامنا کر رہے ہیں تو میری بات غور سے سنیں. آپ کی موجودہ کیفیت آپ کی مستقل شناخت بن سکتی ہے. یہ وقت گزر سکتا ہے, یہ درد کم ہو سکتا ہے, یہ اندھیرا ختم ہو سکتا ہے اور آپ دوبارہ ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں. بس ہمت مت ہارنا, مدد لیتے رہنا, اپنا خیال رکھتے رہنا اور یاد رکھنا آپ کی زندگی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. شاید آپ کا بہترین باب ابھی لکھا جانا باقی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید لوگ ڈپریشن کے اندھیرے سے نکل سکیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں. ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے. مجھے فالو کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.